السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے قریب، قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میں ہر جگہ کفر کا دست ہوگا، یعنی کفر جو ہے اس کی حکومت ہوگی اور تمام زمین فتنہ اور فساد سے بھر جائے گی، جو کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح کلائمیٹ چینج ہر سال ایگریکلچر کو ڈیمیج کر رہا ہے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے۔ اس وقت پوری دنیا پر عیسائیوں کا غلبہ ہوگا۔ روم، شام اور تمام ممالک اسالیہ سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے اور ٹائم اتنا اسپیڈلی نکلے گا کہ سال مہینے کی طرح اور مہینہ ہفتے کی طرح ہو جائے گا اور ایک ہفتہ جو ہے وہ دن کی طرح گزرے گا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمر گھٹ جائے گی اور وہیں پر صرف اسلام ہوگا، لہٰذا اس وقت تمام اللہ کے ولی اپنے اپنے علاقوں سے چھوڑ کر مکہ اور مدینہ شریف پہنچ جائیں گے اور اس وقت رمضان شریف کا مہینہ ہوگا۔ تو میرے پیارے دوستو، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ عراق اور شام تباہ ہو جائے گی۔ تو عراق اور شام تباہ ہو رہا ہے، اس کی تباہی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پھر ظلم اتنا عام ہو جائے گا کہ ایک اندھے سے بھی پوچھو گے کہ دنیا کے حالات کیا ہیں تو وہ کہے گا کہ ظلم بڑا عام ہو گیا ہے اور ابھی صورتحال یہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بے گناہوں کو کس طرح سے جیل میں ڈال دیا جا رہا ہے اور عمارتیں بڑی لمبی لمبی بنائی جا رہی ہیں۔ اور چوتھی نشانی جو ہے ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے، جو اب بس پوری ہونے ہی والی ہے، وہ یہ ہے کہ 3 خلیفہ کے بیٹے آپس میں جنگ یعنی لڑائی کریں گے اس خزانے کے بارے میں جو کعبہ کے اندر ہے، اور جب ان کے اندر لڑائی ہوگی تو پھر قبیلوں کے اندر جنگ چھڑ جائے گی۔ 3 خلیفہ کے بیٹے یعنی 3 بادشاہ کے بیٹے، 3 بادشاہ الگ الگ ملکوں کے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ نشانی جیسے ہی پوری ہوگی جب وہ جنگ کریں گے خانہ کعبہ کے اس خزانے کے بارے میں جو خانہ کعبہ کے نیچے دفن ہے یا دفن کیا جائے گا۔ پھر ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تب تک اس دنیا میں رہے گی، یعنی تمہارے درمیان جو میں نبی بن کر ہوں، جب تک اللہ چاہے گا مجھے اس دنیا میں رکھے گا اور جب اللہ چاہے گا تو میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں گا اور میرے بعد نبوت خلافت راشدہ قائم ہوگی۔ چنانچہ خلافت راشدہ 30 سالوں تک چلی۔ لگ بھگ حضرت ابوبکر جس کے پہلے خلیفہ بنے، دوسرے خلیفہ حضرت عمر، تیسرے حضرت عثمان غنی اور چوتھے حضرت علی اور 5ویں خلیفہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حکومت آئے گی۔ لیکن کیسی حکومت ہوگی؟ باپ حاکم ہے تو پھر اس کے بعد بیٹا حاکم بنے گا، پھر اس کا بیٹا، پھر بیٹے کا بیٹا حاکم بنے گا، اس طرح کی حکومت ہوگی اور وہ حکومت کاٹ کھانے والی قائم ہوگی۔ پھر اس کے بعد اس کاٹ کھانے والی حکومتوں کے بعد اللہ رب العزت خلافت علی منہاج نبوت کو قائم کرے گا، ایک ایسی خلافت جو نبوت کی طرز پر ہوگی اور وہ حضرت امام محمد بن عبداللہ حسنی مہدی کے ہاتھوں پر ہوں گے۔ حضرت حسن کے خاندان سے ہوں گے اور حضرت حسن کے خاندان سے اس لیے کہ انہوں نے قربانی دی خلافت کو چھوڑ کر، تو اللہ رب العزت ان کی نسل سے ایک ایسے شخص کو پیدا کرے گا جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کا کنٹرول ہوگا اور وہ پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ اس وقت جب سب دل طواف خانہ کعبے میں مصروف ہوں گے، حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے اور اس وقت آپ کی عمر 40 سال ہو چکی ہوگی اور امام مہدی کی اصل نام محمد ہوگا اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ آپ کی ناک پتلی اور بلند ہوگی اور پیشانی روشن اور نورانی ہوگی اور آپ کا رنگ جو ہے وہ عربیوں جیسا ہوگا اور آپ کے دائیں رخسار پر دل ہوگا اور آپ کی سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کو اولیاء انہیں تلاش کریں گے۔ یہ علماء دنیا کے مختلف ملکوں کے علماء ہوں گے جو علماء حج کے موقع پہ وہاں آئیں گے اور ان کے اندر ایک فکر ہوگی کہ پوری دنیا کی جو صورتحال ہو گئی، جو خون بہ رہا ہے عرب کے اندر، یہ خون کا بہنا بند ہو جائے، اللہ تعالیٰ امام مہدی کو بھیج دے اور وہ تلاش کرتے پھریں گے۔ امام مہدی اس قتل غارت کو دیکھیں گے مدینہ کے اندر، لیکن اس وقت انہیں بھی پتا نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں۔ وہ چلے آئیں گے پناہ گزی کی طرف، مکہ اور مکے کے وہاں قیام کریں گے تو انہیں پتا چلے گا کہ کچھ علماء ہیں جو تلاش کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کو جس کا نام محمد ہو اور والد کا نام عبداللہ ہو، تو انہیں ڈر لگے گا کہ کہیں وہ مجھے نہ پکڑ لیں، اور وہاں اس وقت کعبہ کی دیوار سے چپک کے دعا کر رہے ہوں گے۔ تو یہ لوگ پہچانیں گے اور کہیں گے کہ آپ امام مہدی ہیں، آپ بیعت کیجئے۔ تو امام مہدی علیہ السلام گھبرا جائیں گے اور
کہیں گے کہ نہیں میں وہ شخص نہیں ہوں، میں تو ایک انصار کا آدمی ہوں۔ علماء کہیں گے آپ بھاگ نہیں سکتے، ہم سے آپ بہت مرتبہ بھاگ چکے ہیں، آپ اگر بھاگیں گے اور آپ بیعت نہیں لیں گے تو پھر یہ جو امت کا خون بہ رہا ہے یہ آپ کی گردن پر ہوگا۔ تب وہ گھبرا کے بیعت کر لیں گے، اور اس وقت جب بیعت کریں گے تو ان کا جو لشکر بنے گا وہ تقریباً 15,000 کا ایک گروہ ہوگا، اور اس وقت آسمان سے آواز آئے گی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اور پھر پوری دنیا میں ایک شور مچ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اب شور مچنا تو بہت آسان ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، نیوز پیپر کے ذریعے سے خبر پھیل جائے گی کہ امام مہدی اب ظاہر ہو چکے ہیں۔ امام مہدی جب ظاہر ہوں گے تو وہ اپنے ظاہر ہونے سے پہلے کوئی ایکسٹرا آرڈینری شخصیت نہیں ہوں گے، اور اس وقت حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک رات میں انہیں ساری صلاحیت عطا کر دیں گے۔ امت کو کیسے لے کر چلنا ہے، امت کی قیادت کیسے کرنی ہے، امت کی بھاگ دوڑ کیسے سنبھالنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو صرف ایک رات میں ساری چیزیں سکھا دیں گے۔ لیکن اس کے بعد قریش سے ایک آدمی نکلے گا اور وہ ایک لشکر لے کر اہل شام سے امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے آئے گا، لیکن اللہ اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان ریگستان میں دھسا دے گا۔ جب لوگ یہ دیکھیں گے تو شام سے اللہ کے ولی اور عراق کے بہترین لوگ اس کے پاس آئیں گے اور ان کی بیعت کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں خشک لکڑی زمین میں گاڑی جائے گی اور وہ زمین عدل سے بھر جائے گی، جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ ہر طرف عدل انصاف ہوگا، زمین اور آسمان کے رہنے والے سب اس سے راضی ہوں گے۔ آسمان اپنی تمام بارش موسلا دھار برسائے گی اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی، یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی ان سے پہلے جو لوگ تنگی اور ظلم کے حالات میں اس دنیا سے چلے گئے، کاش وہ بھی ان حالات کو دیکھ لیتے۔ ہر طرف خوشحالی کا دور ہوگا، اور اس وقت جیسے حالات ہوں گے کہ ہر طرف امن و امان ہوگا، ظلم اور ستم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا اور ہر کوئی سیٹسفائی ہوگا، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اور انصاف عام ہوگا۔ اور ہاں، اس وقت امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے خراسان سے کالے جھنڈے لہراتے ہوئے ایک فوج چلے گی جو کہ امام مہدی کی فوج کے ساتھ جا ملے گی۔ پھر مسلمان پوری دنیا کو فتح کرے گی اور مسلمانوں کی پوری دنیا پر حکومت ہوگی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ ڈر کر جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے گا جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور ایک حصہ شہید ہوگا جو اللہ کی نظر میں بہترین شہید ہوگا، اور آخری حصہ جنگ جیت جائے گا اور وہ دنیا کو فتح کرے گا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔